السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد نعمان خان ہے۔ سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہمارے نیو چینل میں اسلامک ایکسپلوررز۔ اس چینل کو بنانے کی وجہ اگر بتانا چاہوں تو ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کرا کہ جو بھی ہو سکے اس مشکل دور میں جس وقت سے ہماری امت گزر رہی ہے، اپنے یوتھ کو، اپنے ہر عمر کے طبقے کو جس بھی اعتبار سے ہو سکے ایجوکیٹ کریں، چاہے وہ سماجی ہو، اخلاقی ہو، دینی ہو، معاشی ہو، سائنسی، ٹیکنالوجی، جس بھی طریقے سے ہم چاہیں تو اس طریقے سے ایجوکیٹ کر سکیں۔ بٹ جو کرنٹ سچویشن آج کل دنیا میں چل رہی ہے ہم سب کے سامنے ہی ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے فلسطین کے ایشو پہ، جو کہ سب سے زیادہ دل دہلا دینے والا ٹاپک ہے، سب سے زیادہ ایسا ٹاپک کہ ایک وقت ایسا آ چکا ہے ہماری امت پر، ہم لوگوں پر، کہ ہمارے دل پختہ ہو چکے ہیں اس چیز کو دیکھ دیکھ کر، سن کر، روز کی چیزوں پر۔ تو ہم نے کوشش کری کہ سب سے پہلے اس چیز پہ کام کریں، اس چیز پہ ایجوکیٹ کریں کہ واٹ آر دا کرنٹ سچویشن ہیپننگ دیئر، اور ہماری اس پہ کیا کیا رسپانسبلٹی بن سکتی ہے ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن فرسٹ آف آل۔ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ کس بربریت کا عالم وہاں پہ موجود ہے۔ اراؤنڈ 250 260 270 دن ہو چکے ہیں وہاں پر، جس سچویشن میں وہ لوگ ابھی وہاں پہ گزارا کر رہے ہیں۔ بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل وقت ہے ان لوگوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، اور کسی بھی ایک انسان کے لیے کہ جس موقع پہ وہ لوگ ابھی ہیں۔ تقریباً 8 سے 9 مہینے اس چیز کو ہو چکے ہیں، اس بربریت کو، اس جینوسائیڈ کو، کہ اسرائیل کی طرف سے مستقل بمباری اور مستقل ظلم و ستم کے پہاڑ اس جگہ پہ توڑے جا چکے ہیں۔ اگر تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بریف تھوڑا سا اسٹیٹس میں بتاؤں تو جو کہ ایک امدادی ہوتی ہے کہ آپ کی صحت کے طور پہ آپ کی امداد ہوتی ہے کہ آپ ہاسپٹلز ہوں۔ سب سے زیادہ برا نظام وہاں پہ ہاسپٹلز کا ہی ہو چکا ہے۔ اراؤنڈ میں نے رپورٹ پڑھا تھا کہ اراؤنڈ 15,000 لیٹر جو کہ وہاں پہ فیول پہنچتا ہے اور جنریٹرز، تاکہ وہ اپنی روز مرہ کی ہاسپٹلز کی ضروریات کو پورا کر سکیں، وہ بھی ان کو پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو کافی برا عالم ہے، کافی برا وقت ہے، اور کافی نازک صورتحال ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں فی الحال۔ تقریباً 37,000 لوگ، 37,000 فلسطینی، 37,000 انسان وہاں اپنی جانوں سے جا چکا ہے، جس میں تقریباً 52% جو ہیں وہ عورتیں اور بچوں کی تعداد ہے، اور 40% جو ہیں وہ تقریباً میلز ہیں۔ تو یہ اسٹیٹس کچھ اس طریقے سے ہیں کہ دل دہلا دینے والے ہیں کہ عورتوں اور بچوں پر جس طریقے سے ظلم کیا گیا ہے، میرا نہیں خیال انسانی سطح پر اور انسانی تاریخ میں اس طریقے سے کسی بھی جگہ پر ہوا ہوگا۔ اور ابھی جو کرنٹ سچویشن آپ کے سامنے ہوئی ہے، 27 میں جو رفح پر حملہ کیا گیا، بہت ہی خطرناک، بہت دل دہلا دینے والا ہے کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے میں کہوں گا۔ اس طریقے سے ان کو ٹینٹس میں موو کرا گیا اور وہاں پہ ان کو ایئر اسٹرائک کری گئی ہے، اور ایک بدترین آگ وہاں پر دیکھنے کو نظر آئی ہے، جو کہ رپورٹ سے پتہ چلا ہے کچھ 37 سے 38 فلسطینی مسلمان اپنی جان سے کھو بیٹھے ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، بے شک وہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں۔ لیکن انہی سچویشن میں جب ہم اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی جب ہم اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو بالکل ہمیں ویسے دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ وہ اپنی گزشتہ دنوں میں اپنی اسٹیٹمنٹس دیتے ہوئے آئے ہیں۔ ان کا اور ان کے ملٹری کمانڈنٹ کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے تو صرف ایک چھوٹی سی بمباری کری تھی، بہت ہی تھوڑے سے میزائل سے ہم لوگوں نے اس جگہ پہ حملہ کیا تھا، اور ہمیں نہیں پتہ یہ آگ کیسے لگ گئی۔ اور ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہو سکتا ہے ٹینکس میں اس طریقے سے اسلحہ ہو اور ایمونیشنز ہو جس کی وجہ سے آگ لگ گئی ہے۔ یہ ہم لوگ پہلی بار نہیں سن رہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ ہمیشہ سے جب بھی کوئی بھی ہیومینٹی لائن کراس ہو جاتی ہے ان سے، اور جب بھی تمام دنیا کی آرگنائزیشنز، NGOز اور پولیٹیکل پریشر ان کے اوپر آتا ہے، ہمیشہ ان کے پاس یہ اسکیپ پلان ہوتا ہے بتانا کہ ہم سے تو نہیں ہوا سر جی، یہ تو بس انہی کی غلطی تھی اور انہی کے ایمونیشن سے انہی میں آگ لگ گئی۔ ہمارے جو بھی دینی اسکالرز ہیں اور لیڈران ہیں، ان کا ابھی تک اس طرح سے کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا ہے۔ کیا ہمارے دین کے یہی اسٹینڈرڈز تھے؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا تھا؟ تو ایک واقعہ جو مجھے تاریخ سے دیکھنے کو ملتا ہے بنو نذیر کا، وہ میرے خیال سے کافی حد تک چیزیں کلیریفائی کرتا ہے کہ ہمارے یہ اسٹینڈرڈز نہیں تھے۔ ہم جس طریقے سے ایکٹیوسٹ ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بنو نذیر کا صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کچھ یہودیوں نے شرارت کے طور پر ایک عورت کا نقاب اتار دیا گیا تھا، اور جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے دھرنے نہیں دیے تھے، وہ صرف پروٹیسٹ یا پھر لفاظی باتیں نہیں کر رہے تھے، انہوں نے پورا ایک قافلہ، پورا ایک جنگجو قافلہ کر کے دیر کو اس وقت پورا محاصرہ کر لیا تھا، اور بنو نذیر اپنے قلعے میں قید ہو گئے تھے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، جو کہ
ایک ایکسٹریم جنگ کی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں کافی ریئرلی دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس وقت کی جو بنو نذیر کی جو بھی فصلیں تھیں، ان کے مال وغیرہ تھے، وہ سب کچھ جلا دیا تھا. کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا، سوچنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا کہ صرف ایک عورت کا دوپٹہ اٹھ جانا، ایک عورت کا حجاب اٹھ جانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایکشن، اور یہاں پہ 37,000 لوگوں کا 38,000 لوگوں کا مر جانا، 40% مرد، 52% عورتیں، بچے، بوڑھے، ان سب کا اس بے دردی سے مر جانا، اور ہمارا یہ عمل. ہم ابھی تک سے بائیکاٹس میں پھنسے ہیں. بے شک وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، اسے ڈینائی نہیں ہے، لیکن کیا صرف یہی ہمارا فرض ہے؟ کیا ہمارے لیڈران یہ چیزیں ہم اگر سمجھ رہے ہیں، کیا ہمارے لیڈران کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے موٹیویٹ کریں، پش کریں ان چیزوں کو ٹیک اوور کرنے کی، اور ہمیں ایکٹیویزم کی طرف لے کر آئیں؟ تو میرے خیال سے ہمیں سوچنا چاہیے اس چیز کے اوپر، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹینڈرڈز دیکھنے چاہیے کہ ان کے کیا اسٹینڈرڈز تھے اس ٹائم پہ، اور ان کے کیا اسٹریٹجیز تھی ان چیزوں کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. اور مختلف علماء، میں مختلف تو نہیں کرنا چاہوں گا، تقریباً سارے ہی علماء اس چیز کو بہت ہی زیادہ نگلیکٹ کر رہے ہیں. اور ایز این اسلامک اسٹیٹ ہماری یہی رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ سب سے پہلے تو ہمارے جو بھی ہماری افواج ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈران ہیں، وہ اس چیز کو ٹیک اوور کریں اور اس چیز پہ ایکشنز لیں. لیکن میرا سوال ہے علماؤں سے، علماء دین سے، مفتیان کرام سے، کیوں مفتیان کرام سے ابھی تک پریشر کی اپیل نہیں کری گئی ہے؟ کیوں مفتیان کرام ابھی تک اس چیز کے اوپر فتویٰ کیوں ایشو نہیں کر پا رہے ہیں اعلیٰ حکام کے لیے، اولو الامر کے لیے، کہ کیوں اس پہ پریشرائز نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور بھی کافی زیادہ ہم لوگوں نے مثالیں دیکھی ہیں، توہین صحابہ کے بل ہیں، اور بھی کافی زیادہ اس طرح کے ایشوز ہوئے ہیں. جب بھی دین کو ٹھیس پہنچنے کی باری آئی ہے، ہمارے علماؤں نے کافی زیادہ اچھے اسٹیپس لیے ہیں، اس کے لیے کافی کام کیا ہے. تو اس سچویشن میں اس طریقے سے ہمارے کیا علماء کرام کی، مفتیان کرام کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس سچویشن کو ٹیک اوور کریں اور ہمارے اعلیٰ حکمرانوں کو، ہمارے سو کالڈ حکمرانوں کو پریشرائز کریں کسی بھی طریقے سے؟ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جو اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو کہ ممبرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے لوگ اسلام کی حفاظت کی توقع کرتے ہیں کہ جب بھی دین پہ کوئی بات آتی ہے، دین کے خطرے کے لیے کوئی بات آتی ہے، تو ان کی یہی امید ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام ان چیز کو آگے ٹیک اوور کریں گے. بٹ کافی افسوس کی بات ہے کہ ان کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی پازیٹیو ایکشن نہیں دیکھنے کو ملا ہے. سوال ہے ہمارے مفتیان سے کہ کیا ہمارے علماؤں کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ صرف ایک نکاح کی حد تک، نکاح پڑھانے کی حد تک، جنازے پڑھانے کی حد تک اور مناظر انہی سب کی حد تک رہ گئے تھے؟ کیا ان کی کوئی سیاسی ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ کیا ان کی کوئی سماجی ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ بالکل بنتی تھی. میں بڑے افسوس کر کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کے اوپر آج کے اب تک کی، اور انہوں نے کافی میزریبلی اس چیز کو فیل کرا. فار دا فیوچر جنریشنز، ہم یہی بات اپنی جنریشنز کو، اپنے آنے والی جنریشنز کو بتا پائیں گے؟ کس کانفیڈنس سے بتا پائیں گے؟ کیا وہ ہم سے کوشچن نہیں کریں گے اس چیز کے لیے کہ جب آج کا جو پریزنٹ ہے وہ کل کی ہسٹری ہوگی؟ تو جب وہ کل کی ہسٹری ہم سے پوچھیں گے کہ جب اس دور میں، فلسطین کے دور میں، یہ بربریت کے دور میں جب آپ موجود تھے، اس وقت کے علماء کرام موجود تھے اور مفتیان کرام موجود تھے، تو آپ لوگوں کی طرف سے کیا ایکشن لیا گیا؟ میرے خیال سے یہ ایک نارمل سی انسانی فطرت ہے اور انسانی سائیکی ہے. اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طریقے سے دیتا چلوں کہ میں اکثر اپنے پہ رکھ کے بات کرتا ہوں کہ جب بھی میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ کوئی اولڈ ایج بزرگ لوگ ہیں، اگر کوئی بھی 47 کی جنگ میں اگر کوئی اس ٹائم پہ اپنی جوانی کو ہوتا ہے، تو میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس جنگ میں آپ کا کیا کردار تھا؟ اس جنگ میں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کیا حالات تھے اس وقت کے؟ تو مجھے بس اس چیز سے ہی ڈر لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اگر ہمارے بچے، ہماری جنریشن آگے آنے والی، وہی یہ سوال ہم سے کرتی ہیں کہ آپ لوگ اس وقت پاور پہ تھے، آپ لوگ اس وقت جوان تھے، آپ لوگ اس وقت باشعور باعلم تھے، آپ لوگوں کا اس وقت پہ کیا ایکشن تھا، آپ لوگوں کا اس میں کیا کنٹریبیوشن تھا؟ تو میرے خیال سے ہمارے علماؤں کو اور ہمارے لیڈران کو اور ہماری یوتھ فالوور ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آگے والی جنریشن کے لیے ہم کچھ اتنی تو زبان رکھ سکیں کہ ان کو فیس کر سکیں. اولاد کے لیے اس کے والدین جو سب سے بڑے ہیرو ہوتے ہیں، بٹ آنورڈز میرے خیال سے کہ وہ ہیروئزم آنے والے والدین وہ کھو چکے ہوں گے. آپ کے آنے والی جنریشن آپ کو اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کرے گی کہ کیا وہ پوچھے گی کہ جب فلسطینیوں کو، جب مسلمانوں کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی،
بربریت کا عالم ٹوٹا ہوا تھا، تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن تھا اس میں؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ سے تو بائیکاٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، یا علماؤں سے پوچھیں گی تو آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ وہی اپنے نماز روزہ زکوٰۃ کیا اسی میں مصروف تھے؟ کیا آپ کی کوئی جدوجہد نہیں تھی اس چیز کی ایکٹیویزم کے لیے؟ تو میرے خیال سے ضرور پوچھا جائے گا، اور افسوس کے ساتھ میرے خیال سے اب تک کی جو سچویشن ہے ہم ان کے سامنے خاموش ہو جائیں گے اور مایوس ہو جائیں گے۔ ایز این امہ، ایز این یوتھ، ہم اتنی طاقت اور علم رکھتے ہوں کہ ان چیزوں کو ٹیک اوور کرنے کی، مسائل کے حل کی طرف جانے کے لیے اور ہمارے پاس سلیوشنز ہوں۔ ہمارا بھی موٹو یہی ہے کہ اپنی یوتھ کو اس طریقے سے ایجوکیٹ کریں اور خود بھی ایجوکیشن حاصل کریں اس چیز کو، اور انشاءاللہ ساتھ گرو کریں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو سننے کا، اور ہمیں سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم آگے کن چیزوں پہ کام کریں، کن موضوعات پہ ڈسکشن کریں، تاکہ آپ لوگ، ہم اور کافی لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔